من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today we will discuss micrometer screw gauge. 9 کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس میں ہم مائکرومیٹر اسکرو گیج یوز کر کے لینتھ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایک لینتھ ہے جو ہم فٹ سے میئر کرتے ہیں، وہ ہے 1 ملی میٹر اپ ٹو 1 ملی میٹر. 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ یا اسمال وہ ڈویژن جو فٹ پر ہے وہ 1 ملی میٹر ہے. اس 1 ملی میٹر لینتھ کو ہم نے میئر کرنا ہے تو ہم میٹر رولر کو یوز کرتے ہیں. اگر اس سے لینتھ کم ہے، 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ ہے، تو اس کو ہم میئر کرتے ہیں ورنیئر کیلیپر سے. 1 سینٹی میٹر کا 100واں حصہ اور 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ اگر ہم نے میئر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ورنیئر کیلیپر یوز کرنا ہے. آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے اس کا نام ہے مائکرومیٹر اسکرو گیج. یہ 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ اور 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم مائکرومیٹر اسکرو گیج یوز کرتے ہیں. The micrometer screw gauge is used to measure length up to a precision of 0.01 millimeter or 10 micrometers. ٹھیک ہے، تو یہ مائکرومیٹر یا 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ اور 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ ہم اس سے میئر کرتے ہیں. It can measure the external diameter of wire and ball bearing. زیادہ تر وائر کی ڈائیمیٹر یا بال بیرنگز کی ڈائیمیٹر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اس کو We can use it mainly to measure anything less than 1 centimeter too small for the vernier caliper to measure. جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ ہے تو اس کے لیے ہم vernier caliper یوز کرتے ہیں. اگر اس سے بھی کم ہے، 1 ملی میٹر کا 50واں حصہ ہے، 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ ہے، اس سے اوپر جتنی بھی لینتھ ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں مائکرومیٹر اسکرو گیج سے. ہاں، اس کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ مائکرومیٹر اسکرو گیج میں دیکھیں، یہ پارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اینول، یہ فکس پارٹ ہوتا ہے. یہ تو وائر ہے یا بال بیرنگ ہے یا اسپیئر ہے، اینی اسپیئر ہے، اس کی ڈائیمیٹر ہم اس سے فائنڈ کرتے ہیں. یہ اسپینڈل ہے، یہ موویبل پارٹ ہے، یہ اس طرح موومنٹ کرتا ہے. یہ اسکیل آپ کو نظر آتا ہے، اس کو مین اسکیل ہم کہتے ہیں، 10 ملی میٹرز میں ہے. یہ اوپر ملی میٹر کمپلیٹ ہے، یہ نیچے جو ہے یہ 1/2 ملی میٹر. فار ایگزامپل یہ 5 کے بعد ہے تو 5.5 ملی میٹر اور اونلی 5. یہ 6 ملی میٹر پھر 6.5. یہاں پر یہ اسکیل جو آپ کو سرکولر نظر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے تھمبل اسکیل، تھمبل اسکیل یا اس کو ہم سرکولر اسکیل بھی کہتے ہیں. یہ تھمبل ہے جو موومنٹ کرتے ہیں. یہ ریچٹ ہے، ریچٹ کے ذریعے ہم اس کو موومنٹ دیتے ہیں، یہ اسپینڈل موومنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھمبل اسکیل از مارک اینڈ ڈویژن آف 0.5 ملی میٹر. یہ 0.5 ملی میٹر تک مارک ہے. تو یہ ڈیوائس جو ہے اس کا نام مائکرومیٹر. یہ 4-5 پوائنٹس ہے. یہ اینول ہے، یہ اسپینڈل ہے، یہ مین اسکیل ہے، یہ تھمبل اسکیل ہے، اس کو تھمبل کہتے ہیں جو سرکولر موومنٹ کرتی ہے. یہ ریچٹ ہے اور یہ اسٹریٹ لائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے مین اسکیل کے، اس کو ہم ڈیٹم لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے کسی چیز کی لینتھ فار ایگزامپل ہم نے میئر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے ایررز کو. اگر یہ مین اسکیل کا 0 ڈیٹم لائن کے 0 کے سامنے ہے، coinciding ہے، تو اس کا مطلب the 2 0 mark coincide, there is no 0 error. اس میں 0 error نہیں ہے. آپ اس کو فل بند کر لیں، اسپینڈل اور اینول ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ سرکولر اسکیل کا 0 ڈیٹم لائن کے سامنے ہے کہ نہیں. اگر اس طرح ہے تو 0 ایرر نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی باڈی نہیں ہوگی، وداؤٹ باڈی اسپینڈل کو اینول کے ساتھ ٹچ کر لے اور اس کو موومنٹ دے. یہاں پر یہ 0 آپ دیکھیں، سرکولر کا 0 جو ہے ڈیٹم لائن کے نیچے ہے تو یہ پازیٹیو ایرر ہے. نقطہ نوٹ کر لے، یہ 0 1 2 3 نمبر ڈیجٹ ہے تو وہ نوٹ کر لے، لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کر لے. لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.01 تو اس ملی میٹر کے ساتھ ملٹیپلائی 0.03 ملی میٹر، یہ اس کا ایرر ہوگا. اس سائڈ پر دیکھیں، یہ ڈیٹم لائن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 0 اس ڈیٹم لائن کے اوپر ہے
جب اوپر ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ نیگیٹو ایرر ہے، نقطہ نوٹ کر لیے، 45 ہے، 6 ہے، 7 نمبر ڈیجٹ ہے، تو یہ بھی 3 ڈیجٹ آگے ہیں، تو 3 ڈیجٹ آگے ہے، 0 دیکھیں 0 1 2 3، تو یہ 3 نمبر ڈیجٹ نوٹ کر لے اور اس کو جو ہے ملٹیپلائی کر لے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آپ ملٹیپلائی کرتے ہو تو یہ 0.03 آ جائے گا لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ، تو آپ کا ایرر ہو گیا -0.03، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ 0 1 2 3 نمبر ڈیجٹ ہے، تو 3 کو ملٹیپلائی کر لے اور لیسٹ کاؤنٹ سے، تو ہمارے پاس 2 ٹائپ کی ایرر ہے، ایک پازیٹیو ایرر ہے، ایک نیگیٹو، 0 بلو ڈیٹم لائن پازیٹیو ایرر، 0 ابو ڈیٹم لائن نیگیٹو ایرر۔ پازیٹیو ایرر کو اینڈ میں سبٹریکٹ کرنا ہے اور نیگیٹو ایرر کو اینڈ میں ایڈ کرنا ہے۔ ہاں، ہاؤ ٹو یوز مائکرومیٹر اسکرو گیج، اس کو ہم کس طرح یوز کریں گے۔ اسٹیپ نمبر 1، ٹرن دا ٹمبل انٹل دا اینول اینڈ اسپینڈل جینٹلی گریب دا آبجیکٹ، وداؤٹ آبجیکٹ 0 ایرر ہم نے چیک کر لیا۔ اب آبجیکٹ اس کے درمیان میں رکھ لے اور جو ہے ٹمبل کو موومنٹ دے تاکہ کہ یہ اسپینڈل اور اینول کے درمیان جو ہے وہ آبجیکٹ ٹائٹ ہو جائے۔ دین ٹرن دا ریچٹ انٹل اٹ اسٹارٹ ٹو کلک، آپ اس کو جو ہے موومنٹ دے ریچٹ کو، وہ اس طرح ایک خاص قسم کی آواز سٹارٹ کر لے، اس دوران چوک لے، پھر اس کے بعد آپ کی ریڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ آبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سپینڈل موومنٹ اس تمبل اسکیل کی اس کو تمبل کو موومنٹ دے تو یہ سپینڈل موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے، یہ اس کے درمیان میں رکھ لے۔ ہاں، سیکنڈ سٹیپ آپ کی جو ہے وہ ریڈ دا مین اسکیل ریڈنگ ایٹ دا ایج آف دا تمبل اینڈ دس کیس اٹ از 8.5۔ دیکھیں یہ آپ کا 2 ٹائپ کی اسکیل ہے، دیکھیں یہ 0 ہے، یہ 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے اور یہ 8.5۔ جو ڈیجٹ آپ کو نظر ہے 8 اور یہ 8.5، جو نظر نہیں آ رہا وہ ہم نہیں میئر کر سکے، تو آپ کا مین اسکیل ریڈنگ ہوا 8.5۔ تھرڈ اسٹیپ، the thumble scale has 50 division 50 division each of which is 0.01 millimeter، یہ 0.01 millimeter ہے۔ Take the thumble reading opposite to the datum line of the main scale، in this case it is 40 number division۔ دیکھیے نوٹ کر لینا، یہ 40 number division اس datum line کے سامنے، یہ آپ کا سرکولر اسکیل ریڈنگ ہوا یا تھمبل اسکیل ریڈنگ۔ اس کو لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹیپلائی دے، آپ کا لیسٹ کاؤنٹ 0.01 ملی میٹر ہے، 40 کو ملٹیپلائی کر لے تو یہ 0.40 ملی میٹر آ گیا۔ ڈائی میٹر میں مین اسکیل ریڈنگ، اسٹیپ نمبر 4 میں دونوں ریڈنگ کو ایڈ کر لیں، مین اسکیل ریڈنگ اور سرکولر اسکیل ریڈنگ۔ مین اسکیل ریڈنگ آپ کی 8.5 ہے اور یہ 0.04، تو آپ کے پاس آ گیا 8.90، 90واں 8 ملی میٹر تو کلیئر ہے، لیکن یہ 90واں 1 ملی میٹر کا 90واں حصہ یہ ہم نے اسکرو گیج سے میجر کیا، تو آپ کی ریڈنگ ہو گئی 8.90 ملی میٹر۔ اس میں ایرر نہیں ہے، اگر کوئی ایرر ہو تو اینڈ میں وہ پازیٹیو ایرر ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، سبٹریکٹ کرنا ہوگا، اگر وہ نیگیٹو ایرر ہے تو اینڈ میں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ 8.93 آ گئے وداؤٹ ایرر، ابھی جو میں نے ریڈنگ لیا وہی ریڈنگ۔ اگر اس میں ایرر تھا، جس طرح میں نے یہ پازیٹیو ایرر آپ کو دیا ہے، اینڈ میں یہ 9.3 ریڈنگ دے گا، دیکھیں نا، یہ 8.5، یہ ڈویژن آپ نوٹ کر لیں، یہ 40 41 2 3، یہ 3 ہے، یہ ریڈنگ آپ کی آ جائے گی، وہ ایرر اینڈ میں سبٹریکٹ کرنا ہے، تو پھر 8.90 ملی میٹر آ گیا۔ اگر یہ پازیٹیو ایرر نہیں ہے، نیگیٹو ایرر ہے، تو وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کی ریڈنگ آ جائے گی 8.87 ملی میٹر، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں اس کو کیا کر لیا، ایڈ کر لیا، اور آپ کے پاس آنسر جو ہے وہی 8.90 ملی میٹر۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔